أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے۔ روز قیامت ہر شخص چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح جہنم کی سزا سے اس کی جان چھوٹ جائے، لہٰذا اس کے لیے وہ مختلف عذر پیش کرے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بدلہ میں پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بافراغت ہر طرف سے۔ مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو اسے چکھا پہنا دیا اللہ نے لباس بھوک اور خوف کا، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ اس تمثیل کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ ایک عام تمثیل ہے اور کسی خاص بستی سے متعلق نہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قوم سبا کی مثال ہے، جس کے بارے میں تفصیل آگے چل کر سورہ سبا میں آئے گی۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ اس مثال کے آئینے میں مکہ اور اہل مکہ کا ذکر ہے کہ یہ شہر ہمیشہ سے امن و سکون کا گہوارہ چلا آ رہا تھا، اور یہاں اہل مکہ کی تجارتی سرگرمیوں اور حج و عمرہ کی اجتماعات کے باعث خوشحالی اور فراغت اور فارغ البالی بھی تھی۔ دنیا بھر سے انواع و اقسام کا رزق فراوانی سے ان کے پاس چلا آتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے کی پاداش میں اس شہر کے باشندوں پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اے اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ وہ طالب ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اللہ یقیناً بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے وقتی طور پر ان حرام اشیاء کو استعمال میں لا کر جان بچائی جا سکتی ہے، مگر نہ تو دل میں ان کی طلب ہو اور نہ اللہ سے سرکشی کا ارادہ، اور نہ ہی ایسی حالت میں وہ چیز ضرورت سے زیادہ کھائی جائے، صرف جان بچانے کے لیے کھائی جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، برتنے کا سامان ہے دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا، اور پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے۔ اس بارے میں تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر 93، سورۃ النساء آیت نمبر 14 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں گزر چکی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، جس کی تعمیل بعد میں وہ پوری قوم کرتی رہی۔ اس کے علاوہ مختلف حیوانات کی چربی بھی بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔